باربیکیو کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ خوب موٹا تازہ جانور تھا جو ذبح کیا گیا تھا۔ سب کچھ بانٹ کر جو گوشت بچ گیا تھا، آج اس کی باربیکیو پارٹی رکھی گئی تھی۔ صحن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، سیخیں اتر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کھائی جا رہی تھیں۔ ہنسی کے کہکہوں میں کان پڑی آواز سننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس دوران اسے ایک کال آتی ہے جسے سننے کے لیے وہ کونے میں دیوار کی طرف چل پڑتا ہے۔ کال سن کر واپس پلٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے، ابو، لوگ تو سیخیں بنا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک گوشت چکھا بھی نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عید پر ہم گوشت ضرور کھائیں گے۔ یہ سن کر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ آواز پڑوسی کی 7 سالہ بچی کی تھی۔ گھر کا منظر کچھ یوں تھا کہ بچی باپ کے پاس موجود ہے اور اس کا باپ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے واپس اندر گھر کی طرف لپکا۔ بچی کے الفاظ اس کے کانوں میں اب تک ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ اندر پہنچ کر فریج کھولا اور گھر میں پکانے کے لیے رکھا ہوا گوشت ہی اٹھا لایا اور دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا تو بچی نے ہی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی بچی کی نظر گوشت پر پڑی، اس کی آبدیدہ آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بچی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد کے بھی آنسو نکل آئے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسے ایسا لگا جیسے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی ہو اور قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو۔ سامعین کرام، ہم اپنے کھاتے پیتے گھرانے کے دوستوں کو دعوت پر بلا کر سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان غریبوں کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں یا غافل ہیں؟ اگر غافل ہیں تو ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہو۔